شوگر کے مریض روزہ رکھیں تو ان کے لیے بہت مشکلات ہو جاتی ہیں. ان کی طبیعت خراب ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے کیونکہ انہیں دوائیوں اور انسولین کی بہت ضرورت پڑتی ہے. ظاہر ہے آپ نے ایک شوگر لیول مینٹین کرنا ہوتا ہے, تو کیا کیا جائے؟ غذاؤں میں بھی تبدیلی کی جاتی ہے اور دوائیوں کو کس ٹائم پہ لیا جائے, تو یہ اگر چیزیں ڈسکس ہو جائیں تو شوگر پیشنٹ کے لیے بھی روزہ رکھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو چلیں ہم اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. شوگر کے مریض کس طرح روزہ رکھیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسوسیٹ پروفیسر ڈائبٹیز اینڈ اینڈوکرینولوجی ڈاکٹر عاقبہ سرفراز. تھینک یو سو مچ. آپ کا نام آئی ہوپ میں نے کریکٹ پروناؤنس کیا. بالکل صدا. بہت شکریہ آپ کا. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور جو ڈائبٹکس پیشنٹ ہیں وہ بڑے کنسرن رہتے ہیں, روزہ رکھنا بھی چاہتے ہیں اور صحت جو ہے وہ اس کی اجازت سم ٹائمز نہیں دے رہی ہوتی. کیا کیا جا سکتا ہے؟ بیٹر آپشن کیا ہے ان کے پاس؟ تھینک یو صدا فار انوائٹنگ می اینڈ دس از سچ اے ہاٹ ٹاپک. اب جیسے رمضان ہے اور بالکل سر پر ہے, رمضان کی آمد ہے, تو بہت سارے ڈائبٹک پیشنٹ سب کا کنسرن ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم روزہ کیسے رکھیں. اچھا, اس میں بھی ہر پیشنٹ ایک انڈیویجول ہوتا ہے اور اس کو اس کے لحاظ سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو موسٹ آف دا ڈائبٹک پیشنٹس اگر ان کی ذیابیطیز بہت اچھی کنٹرولڈ ہے تو وہ روزہ آرام سے رکھ سکتے ہیں. کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ شوگر کا مرض کتنا پرانا ہے, آپ کن ادویات پہ ہیں, کیا آپ انسولین پہ ہیں, اور پلس کوئی پیچیدگی تو نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ہم دیکھ کے ڈفرینٹ اسٹیجز ایگزیکٹلی, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پیشنٹ لو رسک ہے جو آرام سے روزے رکھ لیتے ہیں, گرین زون میں ہیں, کچھ ہیں جو ماڈریٹ رسک میں ہوتے ہیں جس میں روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن احتیاط کے ساتھ آپ کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں, جو آپ نے کہا جو گرین زون وہ کون ہوتے ہیں؟ گرین زون وہ والے ہوتے ہیں جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں جن کی ڈائبٹیز بہت زیادہ پرانی نہیں ہوتی, ان میں پیچیدگیاں کوئی نہیں ہیں, وہ ٹائپ 2 ڈائبٹک پیشنٹس ہیں اور وہ ان میڈیکیشنس پہ یا ان ادویات پہ ہیں جو بہت تیزی سے شوگر کے لیول کو ڈاؤن نہیں کرتی, وہ گریجولی کام کرتی ہیں آہستہ آہستہ. تو وہ پیشنٹس آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں, وہ گرین زون میں. اوکے, اچھا, اب فار انسٹنس روزہ رکھنا ہے, کسی پیشنٹ ہے اس کو شوگر ہے, اس کو روزہ بھی رکھنا ہے, اور زون سے ہٹ کے جنرلی اگر ہم بات کریں غذا کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کریں, خوراک میں کیا کیا چیزیں ایڈ کی جائیں جس سے وہ ایک مطلب کا جسم بھی متوازن رہے اور ہیلدی طریقے سے وہ نارملی روزہ اپنا مکمل کر لیں. افطار اور سحری بس یہ 2 ٹائمز ہوتے ہیں جس میں آپ کھانا پینا یوزلی ہم کرتے ہیں. سحری ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو غذائیت ہے. اب ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن ہے کہ بہت آئلی کانٹینٹ ہو, بہت زیادہ پراٹھے ہوں, کاربس ہوں بہت زیادہ, تاکہ وہ پیٹ بھرا ہوا رہے. سحری میں ان چیزوں کی استعمال کریں جیسے آپ چپاتی لے لیں یا آپ جو کا دلیا لے لیں, ٹھیک ہے. اچھا, سم ٹائمس چونکہ ہمیں وہ جو ہائی فائبر ڈائٹ ہے, نشاستہ کم ہونا چاہیے, فائبر کی کوانٹٹی زیادہ ہونی چاہیے, بیکاز وہ آہستہ آہستہ ایبزارب ہو کے آپ کو پورے 16 گھنٹے کی غذائیت دے رہا ہے. تو اس میں جو کا دلیا ہو یا آپ کی چپاتی ہو جائے. چپاتی پہ سحری میں بھلے آپ ہلکا سا آئل لگا لیں, فل پراٹھا نہ ہو. پروٹینز میں آپ کے پاس پروٹین کی سورس میں یوگرٹ ہے, دہی ہے, یا آپ انڈا لے لیں, 2 انڈے کی سفیدی کا آملیٹ بنا لیں, یا پھر کوئی آپ سبزی کا سالن جو استعمال کرتے ہیں, بالکل چکن از اے پروٹین تو وہ بھی لے سکتے ہیں. قیمہ, کچھ لوگ قیمے کا بہت استعمال کرتے ہیں سحری میں, تو قیمہ لے سکتے ہیں, از اے سورس آف پروٹین. اینڈ دین جو بھی آپ چاہیں یا دودھ لینا چاہیں. کیفین کا استعمال بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے, بیکاز وہ ڈی ہائیڈریشن کرتا ہے, سم ٹائمس یورین زیادہ آتا ہے تو ڈی ہائیڈریشن کے چانسز ہوتے ہیں. تو چائے لے لیں, مطلب وہ غذا کھائیں جن سے آپ کا شوگر اسپائک نہ ہو. اچھا, لیکن ہمارے یہاں کیونکہ ٹریڈیشن بھی ہے, جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کی ٹیبل سب جو سجی ہوتی ہے پکوڑوں سے, وہ جو میٹھا لال شربت ہوتا ہے اس سے, اور ایگزیکٹلی آپ کو بڑا ریفریشنگ فیل ہوتا ہے وہ شربت بھی. لیکن وہ شوگر پیشنٹ کے لیے خاص طور پہ کتنا نقصان دہ. سب سے پہلی بات یہ, جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں نا تو ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ میانہ روی سے رہیں. کیوں؟ جتنی آپ کی ڈائبٹیز ویل کنٹرولڈ ہوگی اتنا آپ پورے 30 یا 29 روزے جتنے بھی ہیں بہت آرام سے رکھ لیں گے. ہمارے ہاں چونکہ افطار فل آف فرائیڈ آئٹمس ہوتے ہیں, وہ کٹ ڈاؤن ہونے چاہیے. پہلے مشروب سے شروع کرتے ہیں. ہمارے ہاں لال شربت یوزلی ڈائبٹک پیشنٹس کو, ایون اب کچھ شوگر فری جو ہے وہ شربت بازار میں اویلیبل ہیں جو یوزلی اوائڈ کرنے چاہیے. آپ کو ہائیڈریشن کے لیے لسی بنا لیں, ہلکا سا نمکین ترش دے کے, یا لیمونیڈ وہ بھی جو گھر کا لیمو پانی ہے, دیٹ از ناٹ بازار کا لیمو پانی جو پاؤڈر شفٹ ہوتا ہے. تو اس میں 1 سے 2 گلاس آپ وہ پانی لیں یا لسی لیں. اس کے علاوہ فروٹ چاٹ جس میں
پھل شامل ہوں لیکن اس میں شکر یا چینی یا ملائی ایڈیشنل وہ چیز نہ ہو. سادی سے کٹے ہوئے پھل کی ایک باؤل لے لیں, چنا چاٹ لے لیں, دیٹ از اے ویری گڈ سورس. کھجور کا بہت ایک کامن سوال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کھجور سے روزہ کھولنا ہے, تو بالکل آپ ایک کھجور سے روزہ افطار کر سکتے ہیں. بہت زیادہ کھجوروں کا استعمال شوگر لیول کو ہائی کرتا ہے. اور صدف کی ایک بات رہ گئی کہ پکوڑے سموسے کم کوانٹٹی میں, جیسے آپ ایک آدھ سموسہ لے لیں, ایک آدھ پکوڑا لے لیں, دیٹ از این. افطار چھوٹا ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ 1-1.5 گھنٹے بعد اپنا ایک پراپر چھوٹا سا ڈنر لیں اینڈ دین یو گو فار تراوی. بیکاز اگر آپ ان ادویات میں ہیں جو شوگر کو بہت زیادہ تیزی سے ڈاؤن کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ افطار کر کے سیدھا تراوی پہ جائیں تو تراوی کے دوران شوگر ڈاؤن ہو جائے. تو ایک چھوٹا سا تراوی پہ جانے سے پہلے آپ اپنا چھوٹا سا ڈنر یا جو کا دلیا لے کر جائیں. اچھا, یہ ادر دین لائک میں نارمل لوگوں کے لیے بات کروں, ناٹ جسٹ اباؤٹ شوگر پیشنٹ, پانی کا جو انٹیک ہے, ہم لوگ سمجھتے ہیں جی سحر کے ٹائم پر جتنا پانی ہے نا پی لیں, جیسے ہم کوئی اونٹ ہے اور ہمارے اندر پانی اسٹور ہو جائے گا اور اس کے بعد سارا دن ہمارا بڑا سکون سے گزر جائے گا. یہ کتنا غلط کانسیپٹ ہے. نہ اس سے آپ کو ہائیڈریشن ملے گی, بلکہ آپ اگر آپ نے سونا ہے, کچھ لوگوں کی جاب ٹائمنگز ایسے ہوتے ہیں, آپ نے آفس جانا ہے تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. سحری میں پانی, جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں 3-4 گلاس 1 لیٹر پانی آپ پی لیں گے تو پھر آپ کی ٹمی جو آپ کا اسٹمک ہے وہ فوڈ آپ کے فوڈ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ سحری میں پانی پی لیں جو پورے 16 گھنٹے کام کرے گا, یہ غلط ہے. اچھا, افطار اور سحری کے درمیان میں جو آپ کا درمیان کا ٹائم ہے اس میں آپ اپنی واٹر کوانٹٹی پوری کریں, اس میں آپ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کریں, بیکاز وہ افطار اور سحری کے درمیان میں آپ جتنا پانی پی لیں وہ بہتر ہے. ڈاکٹر صاحبہ ایک مطلب میں یہ پوچھ رہی تھی کہ مطلب لوگ یہ کرتے ہیں سحری بھی کر لی ساتھ میں پانی بھی پی لیا, تو وہ بھی کھانے کے اوپر پانی پینا یہ بھی بڑا نقصان ہے. ایگزیکٹلی, میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ پھر وہ آگے جا کے سحری کے بعد ان کو پرابلم کرتا ہے. فلنس کا ایک افیکٹ آتا رہتا ہے اور وہ پھر چیزیں ہضم نہیں ہوتی. یہ تو سحری میں بہت زیادہ کوانٹٹی پانی کی از ناٹ ایڈوائزیبل, 1 سے 2 گلاس آپ کے بہت. اب رمضان ایک مقدس مہینے, ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ روزے رکھیں, وہ بھی سارے روزے رکھیں, لیکن ذیابیطیز کے مریضوں کے لیے کن حالات میں روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے, یہ آپ بتائیں. جیسے میں نے ابھی بات کی تھی گرین, یلو اور ریڈ زون کی, تو جو ریڈ زون والے پیشنٹ ہیں ان کو روزہ رکھنا ایڈوائز نہیں ہوتا. اس میں وہ پیشنٹ ہیں جن کو دل کا مسئلہ ہے, دل کے اٹیک ہو چکے ہیں, یا ان کو فالج کے اٹیک ہو چکے ہیں, یا گردے خرابی کی طرف ہیں, یا ڈائبٹیز کی کوئی پیچیدگی ہے, ایگزیکٹلی ان میں الاؤڈ نہیں ہے. جن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ان کی شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے, دیٹ از کالڈ ہائپوگلائسیمک ان اویئرنیس. شوگر ڈاؤن ہوتی ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا, اس میں بڑا ہائی رسک ہے. تو یہ وہ پیشنٹس ہیں جن میں روزہ رکھنا الاؤڈ نہیں ہوتا یا تجویز ہم نہیں کرتے. ہمیشہ پیشنٹ کو روزے کی ایڈوائس دینے سے پہلے آپ اس سے یہ پوچھیں کہ آپ کا پہلا رمضان کا ایکسپیرینس کیسا تھا. کیا آپ نے پہلے رمضان میں بہت اچھے طریقے سے روزے رکھے تھے, کوئی کمپلیکیشنس تو نہیں آئی تھی. تو یہ سب چیزیں آپ کی اسٹیپ بائی اسٹیپ کاؤنٹ ہوتی ہیں. رائٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عاقبہ سرفراز, آپ نے بہت ہمیں مفید بات دی, اور نہ صرف شوگر پیشنٹ کے لیے بلکہ ہر انسان جو ایک صحت مند زندگی گزارنا چاہتا ہے, بھائی ایک تو میانہ روی کے ساتھ کھائیں, دوسرے پانی کا انٹیک آپ رکھیں افطار سے سحر کے درمیان. یہ نہیں کہ صرف آپ یہ سوچیں جی روزہ بس ہونے والا ہے اور مطلب ساری ختم ہونے والی ہے تو میں پانی کے 3-4 گلاس پی لوں تو میرا پورا دن اس سے مینیج ہو جائے گا. اور صرف اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر ہی آپ روزہ رکھیں. اپنی طرف سے ہم جذباتی اف یو آر شوگر پیشنٹ